ہر رات شب قدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر دل میں قدر ہو، عزت ہو، عظمت ہو۔ شب جمعہ ہو اور ہو بھی رمضان کی، رمضان کی پہلی شب جمعہ ہو۔ آپ رمضان کی پہلی شب جمعہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ جو شب جمعہ آئی ہیں سال بھر، پورے سال میں، ان شب جمعہ کی قدردانی کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اور اس کا کمال کیا ہے، اور اس کی طاقت کیا ہے، اور اس میں قبولیت کیا ہے۔ سوچیں، قبولیت کیا ہے اس شب جمعہ کی، قبولیت کیا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کو کیسے نقد لینا ہے، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ سے اپنے مسائل، اپنی مشکلات منوانے ہیں، اور اس شب جمعہ میں کیسے اللہ کے خزانوں سے روح، روحانیت، ولایت، برکت اور نسلوں کے لیے خیر و برکت منوانا کیسے ہے، کیا کریں، آخر کریں تو کیا کریں؟ سوچیں۔ یہ فکر ہمیں اللہ کے خزانوں سے دلوائے گا، یہ فکر اور احساس۔ شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کی تیاری نہ کی۔ شب جمعہ آئی، ہم نے شب جمعہ کو پہلے سے استقبال میں نہ لیا، اور شب جمعہ آئی اور شب جمعہ کے لیے دل میں ہمارے لیے 1% بھی ایک احساس پیدا نہ ہوا، یہ شب جمعہ آ گئی، اور شب جمعہ بھی وہ ہے جو رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، اور کل رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اس میں اس کریم کے وعدے کیا ہیں، اس کی عطائیں اور عنایات کیا ہیں، اس کی کریمی اور اس کا فضل کیا ہے، یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ سوچیں، یاد رکھنا، ایک انگریز نے لکھا ہے کہ واٹ از چانس، موقع کیا ہے، اور جو موقع چھوڑ گیا، جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا، وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے، اور اس نے گھاٹے کے سودے کیے، جس نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ رمضان موقع ہے، اللہ دیتا ہے، شب جمعہ موقع ہے، اللہ دیتا ہے، یہ مختلف قسم کے لمحات، یہ موقع ہیں، اللہ دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان موقعوں سے نفع، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لو، زندگی بھر کی ذلتوں سے خود نکلو اور اپنی نسلوں کو نکالو اور امت کو نکالو، اور اگر تم نے موقع سے فائدے نہ اٹھائے تو پھر ساری عمر پچھتائیں گے۔ دو دیواریں، دیوار کے ساتھ دیوار، ایک گھر تھے۔ ایک گھر وہ تھا جو ہر رات کی قدردانی کرتا تھا، اور ایک گھر وہ تھا جو ہر رات میں غفلت کرتا تھا۔ آئیں راتیں چلی گئیں، صبح آئیں چلی گئیں، دن آئے چلے گئے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تاریخ نے یہ حرف لکھے، تاریخ نے یہ راتیں لکھی، تاریخ نے یہ دن لکھے، یہ چیزیں لکھتی چلی گئیں، لکھی چلی گئیں، اور پھر ایک چیز لکھتے لکھتے آخر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ اس گھر میں دولت، تونگری، رزق اور عزت اور روحانیت اور ولایت ملی، اور وہ گھر تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا، اور یہ قبول اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ عجیب بات ہے، وہ مذہب عیسیٰ پہ تھے، اور بعض روایات میں آئے ہیں کہ وہ مذہب عیسیٰ پہ نہیں تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ریت روایتیں تھیں اس گھر کے اندر۔ دولت مندوں کے بھی دولت مند جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کھربوں ڈالر، آج کے اربوں کھربوں ڈالر کا ورثہ چھوڑا، اور دین کے لیے اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ خرچ کیا۔ یعنی ان کے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ اب کچھ سوچے گا، لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں کلہاڑوں سے، سونے تو نہیں کاٹے جاتے۔ عبد الرحمن بن عوف، اور پھر روحانیت میں مقام کیا پایا؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے موت اور وصال سے پہلے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں۔ عشرہ، 10 مبشرہ جن کو بشارت دی۔
اشرا 10 مبشرہ جن کو کملی والے نے بشارت دی. وہ خاندان تھا جو راتوں کی قدردانی جانتا تھا. آج کی رات کی قدردانی، آج کی رات کی عظمت ہے کیا؟ اور یہ جو نفل آپ کو ملے ہیں کن فیکون کے نفل، کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ نہیں ہے تو آپ لے لیں. یہ نفل امام شافعی کے ہاں میں گیا قاہرہ میں، مصر میں. یہ نفل امام شافعی کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیے. میں نے وہاں جا کے بڑی باتیں کی. میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا. میں نے کون سا کہا ہے کہ میں کشف القبور جانتا ہوں؟ میں نے کون سا کہا ہے کہ میں مردوں سے میتوں سے باتیں کرنا جانتا ہوں؟ میں نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ بڑی باتیں کی، خاموش باتیں کی. اللہ کے نیک بندوں سے باتیں کی جاتی ہیں، اور میں اللہ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو پہنچا دے گا اپنے بندے تک. یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی. مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا. جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، وہ ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے. 2-4 کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی. مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا. میں نے کہا اس میں ربنا آتنا بھی ہے؟ ہاں ہے. اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں، اور اس کے تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے. اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات. ایک واقعہ سنا. ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں. ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے. کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے. ایک دم میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے بہت زیادہ. تو 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں. ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا. معلوم یہ ہوا اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے. چارپائی کے پار تو نہ نکلا، لیکن چارپائی میں دھنس گیا. اور وہ چارپائی کے دھنسنے نے مجھے پیغام دیا کہ اس گھر کا سارا سرمایہ یہی کچھ ہے. مجھ سے کہنے لگے آپ دعا کر دیں. ان کو کوئی نفل پڑھ رہے ہیں، میری بات سن لیں، کاغذ تو آپ کے پاس ہے. انہوں نے نفل پڑھنا شروع کر دیا کاغذ. انہوں نے کہا تو چھوڑ، اپنی تقریر ختم کر، میں نفل پڑھ لوں پہلے. اس نے کہا تو تقریر کو چھوڑ، تیری تقریریں بڑی سنی ہیں، سن سن کے سن ہو گئے اور سن سن کے سنی ہو گئے. میں نے کہا میں دعا کروں گا، دعا کر دے. میں دعا کروں. اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں. 2-3 دنوں سے، یہ 2 دنوں سے غالباً، یہ بات 2 دن پہلے ہوئی ہے شاید، اندازہ ہے. اور وہ مجھے ساری کڑیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے کہا میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں. اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے، اندازہ 10-15 منٹ دیے. اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا. ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے ہمارے بڑے کورا لٹھا لاتے تھے. کورا لٹھا لا کے یہاں دھوتے تھے. دھونے کے بعد وہ بالکل سفید لٹھا بن جاتا تھا، لاجواب. اور پھر ہماری بڑی دکان ہوتی تھی فلاں جگہ، اس دکان کو اجڑا میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں. اور وہ 4 آنے 6 آنے میٹر نہیں گز
बिकता था, 4 आने 6 आने गज, जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना, सवा आने, 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के, 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था, कहां रखें, संभाले कहां, चारपाइयों के ऊपर हमारे नोट बिछे हुए होते थे। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे, या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते, हाँ ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए। दौलत दुनिया रूप जवानी, ढलते बढ़ते साए, ये दुनिया है 2-4 दिनों की, अंत कोई ना पाए। बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी की मसरूफियत ने फुर्सत न दी। मैं गया ना तो उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिसपे वो बैठे थे, उस पर कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके, उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। एक उरूज ये था और एक सवाल ये है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं और दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें। फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरकत, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए कि आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल, बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरी रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, आज आपको ये कुन फयकुन शब जुमा के नफिल में आपको दे रहा हूं, और खसूसी उसको छपवाया है, और आज ही छपवा के ये आप हजरात को दिया है, ये नफिल दिए है। और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, जितने दिनों में पूरा कर लें 100 पढ़ने हैं। रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज ज़हन नशीन रहे। इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। तवज्जो, यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे कि जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है, और बात को 100% लेता है, और यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी,
ان کو نہ راستہ دیتا ہے، نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں وسوسے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کو نیٹ پہ ڈال دیا، نیٹ پہ ڈال دیں فوراً اس کاغذ کو، لوگ انتظار کریں گے، ابھی ڈال دیں۔ تو جل میں یقین سے لیتا ہے، انہوں نے ایسے کیا۔ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، لیکن کچھ زیادہ نہیں، کئی لوگوں کو بتایا، کچھ نے اس کو یقین سے لیا، اور جس نے بھی یقین سے لیا میں نے اس کی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ اب سنیں قدرت نے کیا نظام بنایا۔ قدرت نے وہ نہ چولے، یہ قمیصیں کڑھائیاں کرتے تھے، اور کڑھائی کر کے قمیص ململ کے قمیصیں ہوتی نا، ململ کے چولے قمیصیں، یہ کڑھائیاں کر کے یہ باہر ملک جاتے تھے۔ تو وہ جاتا تھا، ان کا بیٹا کراچی میں جا کے بیچتا تھا، اور کراچی کے عمرا اور باہر ملک وہ جاتے تھے، ہاتھ کا کام جیسے ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں کیا۔ وہ گیا کراچی میں، چند مہینے انہوں نے یہ عمل کیا، کچھ عرصہ کیا، کراچی میں کیا۔ اب قدرت دیکھیں کیسے راستے کھولتی ہے۔ راستے پل میں بند ہو جائیں، راستے پل میں کھلے، قدرت راستے۔ وہی بندہ جو ان سے سلے ہوئے کڑھے ہوئے کپڑے لیتا تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میں کچھ مشینیں لے کر دے دوں اور آپ یہ کام مشینوں سے کر دیں، خوبصورت بھی ہوگا اور کام بھی تیز ہوگا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں۔ کوئی حرج نہیں، ہم پیسے آپس میں کاٹتے رہیں گے۔ کراچی کا کوئی سیٹ تھا، طے ہو گیا، اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دی۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں مشینیں لگا لیں۔ اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں، بجلی کا میٹر لینا ہے، گھر سے بجلی کٹ چکی تھی، بجلی کا میٹر لینا ہے، فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا، اسے کہہ دیا، بجلی کا میٹر لگ گیا۔ بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی، وہ ریس کی تار آئی تھی، وہ تونگری کی تار آئی تھی، وہ دولت کی تار آئی تھی، وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی، وہ تار نہیں آئی تھی، بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا، بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا۔ کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے، اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، اور 100% کھلتا ہے۔ بس کو یقین درد غم والا کھلوانے والا ہو، کوئی یقین درد اور غم والا ہو۔ بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا۔ بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگا ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم گھر بیچ رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں، سارے آپ سے دعا کرانے آئے ہیں۔ سارے آ گئے میرے پاس۔ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں ایک بڑا بنگلہ لے لیا ہے، اور مجھے نام بھی بتایا تھا، پتہ نہیں نام مجھے نہیں آتا، لینڈ آتا تھا آگے، لینڈ آتا تھا، پتہ نہیں کیا ہے آگے، اس سوسائٹی کے آگے لینڈ آتا تھا۔ ہاں باتھ آئی لینڈ، اچھا ہاں یہی تھا غالباً۔ ہم نے وہاں لے لیا، میں خاموش، وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھنسنا، ایک وہ نقشہ تھا۔ اور یہ پتہ ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے 1.5 سال 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا، ایک دم نقشہ پلٹا۔ اور کہنے لگے کہ وہ نفل ہم پڑھ رہے ہیں، گھر کے 2 افراد کے بارے میں کہا کہ یہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم باقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جب جانے لگے نا، بس وہ گئے، اور اس کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا، پھر رابطہ نہیں رہا، انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ یہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے، یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے۔ میں نے جاتے جاتے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس نفل کو نہ چھوڑ، اس کو نہ چھوڑ۔ آج ہمارے ایک مخلص بتا رہے تھے کہ کینسر تھا، انہوں نے کہا یہ نفل پڑھے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں، اور یہ نفل میرے نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں۔ کتنی؟
13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو، اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا اور پایا۔ یہ وہ نفل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب جمعہ میں کم از کم جتنے زیادہ ہو سکیں، کچھ نہ ہو سکیں 2 نفل ہی ہو جائے۔ 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں، 100 پڑھنے کی منت مان لیں۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتا تھا، اس کی منت مانتا تھا، تو میں پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے مرشد کے لیے، اس کے سارے نظام کے لیے کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا۔ میں نے ایام 20 کے روزے رکھے، اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، دن کو روزہ، جو عمل میں آپ کو بھی بتایا کرتا ہوں، ہم کریں گے بھی صحیح انشاءاللہ 13، 14 اور 15 کے روزے میں۔ اور میں نے زندگی میں شاید 1984 سے لے کر 1991 تک، 1984 سے لے کر 1991 تک اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں نے اپنے مرشد کے لیے پڑھا، اور اس کا میں نے ریزلٹ بڑا دیکھا۔ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی دور سے واپس آئے گی، اور اپنے شیخ کے لیے جو کریں گے اور ان کی نسلوں کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس کا نتیجہ میں نے حیرت انگیز دیکھا، بہت حیرت انگیز دیکھا۔ اصل میں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ صرف شیخ اور مرشد نہیں تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی لاکھوں اولیاء اس ہجرے کے ہیں صدیوں سے، جن کے ساتھ نسبتیں چلی آ رہی ہیں، لاکھوں، اور میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاکھوں اولیاء ہیں، وہ لاکھوں اولیاء تک وہ تاثیر جاتی ہے، اور وہ لاکھوں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس کو پہلے عطا فرما۔ وہ لاکھوں اولیاء جھولی اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پہلے عطا فرما۔ بہت کمال نفل ہیں، بہت پرتاثیر نفل ہیں، اس کے فائدے، اس کے جلوے۔ میں نے صرف ایک واقعہ سنایا، اس کے واقعات صدیوں پہ محیط ہیں، کچھ واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن صدیوں کے ساتھ اس کے واقعات چلے آ رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ آپ کو زندگی کا میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو کہیں یہ انوکھی چیز ہے، یہ سارا سال کرنے کی ہے، یہ ہر لمحہ ہر لہجہ کرنے کی ہے۔ اور شب جمعہ اگر رمضان کا پہلی شب جمعہ، پہلی، آج مجھے فکر تھا بہت زیادہ کہ اللہ کسی طرح چھپ جائے، اور چھپ جائے، تسبیح خانے میں آ جائے۔ میرے احباب نے ہمت کی، اس کو چھپوا کے دے دیا، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس تقسیم ہو گیا۔ جسے نہیں ملا استقبالیہ پہ ماشاءاللہ بے بہا پڑا ہے، وہاں سے لے لے۔ اس نفل کو 100 نفل کی نیت کر لیں، اور اس کا ہدیہ یہ ہے جب 100 نفل پورے ہو جائیں، میٹھی دیگ بانٹ دیں، یا مٹھی دیگ، مٹھی میٹھی چیز بانٹ دیں، جو حسب توفیق ہے، مٹھی بانٹ دیں یا دیگ بانٹ دیں، میٹھی چیز ضرور بانٹیں۔ انوکھے نفل ہے، حیرت انگیز ہے، ہم نے زندگی میں پانا ہے، اللہ سے منوانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، بے بس ہو کر نہ، بلکہ اس وقت جب سب کچھ ہو، صحت بھی ہو، دولت بھی ہو، برکت بھی ہو، عزت بھی ہو، وقار اور شان و شوکت بھی ہو، اور پھر پائیں اصل راستہ وہی ہے، اصل منزل وہی ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ بے بس ہو کے تو سب کو رونا اور مانگنا آتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ بے بس نہ ہو، اللہ نے سب کچھ دیا ہو، اور پھر بھی یہ فقیر بن کے، محتاج بن کے، بھکاری بن کے اس کے خزانوں پہ مانگ رہا ہو اور اس کی چوکٹ پہ پڑا ہوا ہو۔ اللہ کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے اور بہت رحم آتا ہے۔ اور ایک عمل اور آپ کی خدمت میں، کٹورا ملا آپ کو، گٹھلیاں ملی، یہ ایک عمل ہے، آپ کو کٹورا بھی ملا، گٹھلیاں بھی ملی، یہ اس کا نام ہے تونگری کشکول۔ تونگر، تونگر کہتے ہیں کس کو؟ مالدار کو۔ تونگری کشکول، یہ کٹورا بھی آپ کا، تھیلی بھی آپ کی، گٹھلیاں نہ لے جانا، ایک گٹھلی بھی لے گئے تو بڑا سخت نقصان ہوگا، تجربہ کر لینا پھر۔
गुठलियां ना ले जाए। और पढ़ना क्या इस पे? सिर्फ 45 बार या कादिर या नाफे, बस बस। गुठलियों में, थैली में आपके पास गुठलियां होंगी, थैली में गुठलियां हैं, है ना? इसको कशकोल में डालें, इसको कटोरे में डालें, आपके पास हैं। मैं आपको खुद अमल करवाऊंगा। ये रोज अमल करेंगे, ज़हन नशीन रखें। रोजाना रोजाना तरावी के बाद ये अमल होगा, और नीचे एक गुठली भी ना गिरे। ख्याल करना, एक एक वो गुठली है, आपको इल्म है ये गुठलियां कौन सी हैं? हर गुठली के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों दफा सूरत इखलास, कलमा, दरूद, जिक्र, आमाल किए हैं। ये वो मुबारक गुठलियां हैं, ये वो मुबारक गुठलियां हैं। हाथ पे थैली हाथ पे रखें, दाएं हाथ पे थैली बिछा लें, इसके ऊपर रखें कटोरा, कशकोल, तवंगरी, रख लिया, रख लिया। अब ये आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, इसके 15 बनते हैं। ये देखें, 12 अंगूठे की 3 लकीरें, 12 और 3, और अगर 15 को 3 दफा पढ़ेंगे तो 45। बिल्कुल आसान। लगे तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े, बिल्कुल आसान। मैंने एक बंदे को ना मियां वाली में अपना नाम बताया, सफर में था, तो मैंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद तारिक महमूद। ओ, ऐसे उसने कहा तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े। मुझे कहने लगा तेरा नाम याद रखने के लिए वकील रखना पड़े। सादा सी चीज है, सादा सी चीज। अब इसको रखना है दाएं हाथ में। किसमें? दाएं हाथ में रखना। आपके हाथ में 2 कटोरे क्यों हैं? ये 2 कटोरे क्यों हैं? अच्छा, एक इसका है। बड़ा अजब अमल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो गुठलियां हैं, ये वो मुबारक गुठलियां हैं। इनकी निस्बत अमाल के साथ है, इनकी निस्बत सूरत इखलास के साथ है, इनकी निस्बत कलमे के साथ है, इनकी निस्बत या मुसब्बिबल असबाब के साथ है, इनकी निस्बत दरूद पाक के साथ है, और इनकी निस्बत अल्लाह के जिक्र के साथ है। ये वो गुठलियां हैं, ये वो गुठलियां हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के कशकोल तवंगरी के हमेशा भरे रहें, कभी खाली ना हो? और अल्लाह कभी खाली ना रखे, अल्लाह अपने दर का मोहताज रखे, अल्लाह दर दर का मोहताज ना रखे। और एक बात बता दूं, ये कशकोल वो है जिसमें 7 आसमान और 7 जमीन की बरकत अल्लाह भर देगा अपने नाम की बरकत से। कुरान इसके बारे में कहता है बरकातुम मिनस समावात वल अर्ज, कि हम 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें, ये 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें भरवाने वाला कशकोल है। ये वो कशकोल है। अपने मसाइल का तसव्वुर करके, अपनी मसाइल का तसव्वुर करके, अपने मसाइल का तसव्वुर करके ये कशकोल दाएं हाथ में, और सिर्फ हमने 45 बार पढ़ना है। या कादिरो, पढ़ें उंगलियों पे, या कादिरो या नाफेओ, या कादिरो या नाफेओ। इस पे फूंक मार दें, पढ़ लिया। कितने मिनट लगे होंगे अंदाजा? 3 मिनट? देखा नहीं ना किसी ने ऐसे में। चलो 3 मिनट शुमार कर लेते हैं। 3 मिनट के अंदर आप 7 आसमान और 7 जमीन की बरकत पा लें। कोई मुश्किल
कोई परेशानी है, कोई ऐसा सौदा है जो घाटे का है। अब करना क्या है, इस पे फूंक मार दी। अब इन दोनों गुठलियों को अपने हाथों पे मलें ऐसे, और फिर यही हाथ अपने चेहरे और बदन पे मलें। अपने हाथों पे इसकी बरकत लें, इन गुठलियों की बरकत अपने हाथों में लें, गुठलियां नीचे ना गिरें, और फिर इसको अपने चेहरे पे, अपने बदन पे इस गुठलियों को, इन हाथों को मल लें। हर बार ऐसे करें। अच्छा, अब ये 24 घंटों में सिर्फ 7 बार अमल करना है। कितनी बार? बोलें बोलें। 24 घंटों में ये 7 बार अमल करना है। दिन और रात में तस्बीह खाने में रहते हुए आपने ये 7 बार अमल करना है। और जब तस्बीह खाने से जाएंगे, थैली साथ ले जाएंगे, ये कटोरा और कशकोल साथ ले जाएंगे, गुठलियां साथ न ले जाना। इसकी बरकत फिर यहां बढ़ती रहे और इस पे जिक्र होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे। 7 बार क्यों कह रहा हूं? आसमान कितने हैं? जमीनें कितनी हैं? काबा का तवाफ के चक्कर कितने हैं? कुरान की मंजिलें कितनी हैं? हफ्ते के दिन कितने हैं? कमरी शमसी निजाम बहुत अजीब व गरीब 7 का दिन है। ये 7 के अदद हैं, तो इसको 7 बार 24 घंटों में 7 बार करना है। लेकिन एक शर्त यह है, अगर इज्तिमाई अमल हो रहा और इसको कर रहा तो इज्तिमाई अमल का नफा भी नहीं होगा, इसका नफा भी नहीं होगा। यह तो इनफरादी वक्त में, इनफरादी वक्त में इज्तिमाई अमल यानी नमाज का वक्त है, तालीम का वक्त है, जिक्र का वक्त है, दर्स का वक्त है, उस वक्त यह अमल नहीं करना। और यह अमल हर हालत में कर सकते हैं, नफिल हर हालत में नहीं कर सकते। नफिल के लिए वुजू पाकी लाजिम है, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। अब इसका तरीका आपने समझ लिया। अब आप तरीका इसका फिर देखें। अपनी थैली को हाथ पे रखें, दाएं हाथ में, इस कशकोल को दाएं हाथ में रखें, और दाएं हाथ में रखने के बाद सिर्फ 45 बार क्या पढ़ना है? सिर्फ 45 बार, या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार पढ़ने के बाद इस पे फूंक मारे। फूंक मारने के बाद इन घुटलियों को हाथों में लेकर फिर वो हाथ पूरे बदन पे मल लें। दिन में 24 घंटों में ये अमल कितनी बार करना है? कितनी दफा? अच्छा, अब क्या करेंगे? जब ये रमजान के बाद इसी थैली में रकम रखें, पैसे रखें। जो पहले वाली थैली आपके पास है वो घर रखें, उसमें घर वाले पैसे हों, उसमें घर वाले रकम हो, और जो जेब वाली थैली होगी यही होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होगी, हम एक और चीज भी करेंगे। यकम रमजान में सूरत कौसर वाला अमल आपने किया, उसके बाद 11 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 21 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 27 रमजान में जो अमल इसी में होगा, इसी में होगा। और जो 25 रमजान को बाबरकत नोट दिया जाएगा वो भी इसी थैली में रखना है फायदा? अब तेरी तस्बीह खाना तो तोहफे देता है, अल्लाह देने वाला बनाए। अल्लाह मेरे जज्बे, मेरी नीयतें सच्ची रखे, क्योंकि आप मुखलिस हैं। मैं अपने मुखलिस होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि 4 बंदों में शोहरत के बाद बंदा मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। वो मौत बताएगी, मौत 1 नंबर था या 2 नंबर, दुकानदार था या ईमानदार, वो मौत बताएगी। मुखलिस होने के दावे मौत से पहले नहीं हो सकते, नहीं हो। आप कर सकते हैं, जिनको 4 बंदों में शोहरत नहीं वो मुखलिस होने के दावे कर सकते हैं। ये रोजाना इंशाअल्लाह ताला ये अमल हमने करना है। रोजाना तरावी के बाद ये अमल करना है, रोजाना करा लें ताकि अमल की तजदीद रहे, अमल की तासीर रहे, और अमल की ताकत रहे, और अमल का कमाल रहे। ये देखें, दाना भी नीचे ना गिरे, और ये इसके अंदर थैली, और थैली के अंदर कशकोल में मैंने ये वापस डाल के थैली इसमें रख दी। ये देख, ये अभी 1 हो गया। अमल तो कल से शुरू होगा, आज वाला तो मश्क है, अमल तो कल से शुरू हुआ। अगर अभी से भी करना है तो ये तो अभी जायका है भैया, ये तो चखाया है, आपको शामिल करना है तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो चखाया और बताया है। और जो ऑनलाइन बैठे हैं हजरात, उनके लिए मैं दुआई कर सकता हूं। कागज आ गया कि ऑनलाइन पूरी दुनिया वाले क्या करें। तस्बीह खाने वालों को, चलो ऑनलाइन वालों को नफिल तो मिल गए, जो तस्बीह खाने वालों को तमंगरी कशकोल मिला, गुठलियों वाली बरकत मिली,
تھیلی ملی، یہ آن لائن پوری دنیا ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہوتی ہے، کیا کریں ان سے معذرت اور مجبوری ہے۔ قسمت والے اور نصیب والے ہیں تسبیح خانے والے، جن کے اندر ادب بھی ہے، قدر بھی ہے، تلاش بھی ہے۔ تین چیزیں ہیں آپ کے اندر، ادب، قدر اور تلاش۔ یہ تین چیزیں رہیں گی تو آپ انشاءاللہ برکتوں کے دروازے کھلے ہیں، کھلواتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ تین چیزیں رہیں گی بھی صحیح اور بڑھیں گی بھی صحیح، ادب بھی، قدر بھی اور تلاش بھی، اور یہی مطلوب ہے، اور یہ حیرت انگیز تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نفل، 100 نفل کی کیا مان لی؟ منت مان لی، 100 نفل کی منت مان لی آپ حضرات نے کہ 100 نفل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگر 100 نفل پڑھیں گے، 100 نفل، تونگری کشکول کا جو ہدیہ ہے یہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ پوری زندگی میں کبھی گوشت چیل کبوں کو ڈال دینا، لیکن اس کا ہدیہ ہے یہی، گوشت، چھیچڑے، کوئی چیز چیل کبوں کو ہاتھ پہ توفیق ڈال دینا، اس کا ہدیہ ہے یہی، اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کا ہدیہ یہی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے 11 اور 12 کی درمیانی رات میں جو طاقتور عمل ہونے ہیں، اور 11 اور 12 کی درمیانی رات میں جو آپ کے لیے طاقتور پیکج تیار ہیں، حیرت انگیز طور پہ۔ اور یہ جو نقش ہے نا حروف تہجی کا، یہ حروف تہجی کا نقش ہے، میں لاہور والوں سے کہوں گا یہ روز آ کے کیا کریں، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اس کا پچھلے نقش پر کر لیں، اور باہر مٹکا پڑا ہے اس میں ڈال دیں۔ یہ بہت طاقتور نقش ہے، اس نقش کے اندر سارا قرآن، اس نقش کے اندر سارے قرآن کی زیر زبر، اس نقش کے اندر سارے قرآن کی تاثیر۔ کیوں؟ قرآن حروف تہجی سے مل کر بنا ہے، اللہ والو، قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اس نقش کے اندر سارا قرآن ہے، اور اس نقش کے اندر سارے قرآن کے حروف ہیں۔ یہ بہت طاقتور نقش ہے، میں لاہور والوں سے کہوں گا وہ روز آ کے نقش پر کریں۔ زندگی میں تونگری کے موقع کبھی کبھی آتے ہیں، دولت عزت کے موقع کبھی کبھی آتے ہیں، اس کو پر کریں، اور وہ نقش پھاڑ کر اس کا علیحدہ کر کے وہ باہر مٹکا پڑا ہے اس میں ڈالیں۔ اور یہ جو 11-12 کے درمیان کے اجتماعی ایام میں اعمال ہیں، 11-12 کی درمیانی شب میں، اس میں زبردست پیکج ہیں۔ 11 اور 12 کے درمیان کے جو پیکج ہیں وہ اس میں زبردست پیکج ہیں، 11 اور 12 کے درمیان کے، ان کو بہت توجہ سے لینا ہے۔ 11 اور 12 کے درمیان کے جو پیکج ہیں ان میں بہت توجہ کرنی ہے۔ بے اولادی کے لیے، شادی کے لیے کتنے لوگوں نے کہا کہ انہیں کہا 11-12 کے درمیان کا رات کا انتظار کرو۔ جادو جنات کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، اور بے اولادی کے لیے، اور بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے خوشگوار ازدواجی زندگی پائی ان کے لیے، اور ایک بخت بلند چھلا طاقتور عمل، اور اسی رات پتاشوں کا پانی کشکول میں، اور ایک نقش دیا جائے گا، اس نقش کو اس میں ڈال کے وہ تعویذ ساتھ پیا جائے گا۔ بہت طاقتور چیز، سبز کپڑا، رنگ کے کپڑا ہمراہ لائیں، اس پہ عمل، بہت طاقتور عمل ہے۔ 11 اور 12 کی رات کو یہ عمل کرنا نہ بھولیں، یہ عمل کرنا نہ چھوڑنا، خیال کرنا یہ نہ چھوڑیں، بہت طاقتور عمل ہے۔ اور اب ہم بیٹھ کے نقش لکھیں گے، اس نقش کو بیٹھ کے اس کو پر کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نقش کی تاثیر اور طاقت پانے کے لیے، نقش کی تاثیر اور طاقت پانے کے لیے ہم پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ پوری توجہ سے بیٹھ کے اللہ کے نام کی طاقت اور تاثیر کو توجہ سے چند لمحوں کے لیے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے نقش پر کریں۔ یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جلیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جمیلو یا جلیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جلیلو یا جمیلو، یا جمیلو، آمین آمین۔ آج ہمارا جو نقش ہے وہ ہے سا حروف تہجی میں، اور اس میں ہم نے جو آج پر کرنا ہے
ایک نیت میری طرف سے، باقی نیتیں آپ نے جو پر کرنی ہے وہ نیت ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دینا، اور باقی دنیا، دولت، مال، چیزیں جو نیتیں کرنی ہیں اس سے یہ سیاہی، روحانی سیاہی اس قلم سے یہ نقش ہے، اور جو پوری دنیا میں ہمارے آن لائن عمل کر رہے ان کے لیے یہ سیاہی کی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ نقش پر کر رہے ہیں، کریں یہ نقش پر۔ بہت بابرکت عمل کیا آپ نے، روز آ کے یہ عمل کیا کریں، روز آ کے یہ عمل کیا کریں، اور روزانہ اس عمل کی تاثیر اور روزانہ اس عمل کی برکت کو پایا کریں، روزانہ اس عمل کی تاثیر اور برکت کو روزانہ پایا کریں، روزانہ۔ کل جو عمل ہوں گے جمعے کے وقت، ایک تو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 دفعہ سال کے بعد لکھنے کا موقع آئے گا، یا مسبب الاسباب کا عمل ہوگا گٹھلیوں پہ، اور درود پاک ہوگی، کب پڑھا جائے گا، اور خواتین مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت، مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت ہوگی، جبکہ خواتین کے لیے تبرکات کی زیارت اتوار دوپہر 3 بجے ہوگی۔ تبرکات کی زیارت خواتین کے لیے اتوار دوپہر 3 بجے، اور مردوں کے لیے تبرکات کی زیارت کل جمعے کے بعد ہوگی، اور اسی طرح کل عصر کے بعد 80 بار درود پاک پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 80 بار درود پاک کل کے عمل ہیں، اور بابرکت عمل ہیں کل کے، اور بہت مبارک عمل ہیں، بہت مبارک عمل ہیں، یہ عمل بھی کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ اب بیٹھ کر اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے اور پوری توجہ سے لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ آپ کے پاس کوئی دم ہے، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی وظیفہ ہے، وہ لکھیں، لازم لکھیں۔ میں 10ویں کی رات کو وہ سامنے رکھ کر آپ کے لیے آپ کو کچھ دوں گا، وہ ساری تحریریں یہاں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ہمارے آباء کہتے ہیں 10ویں کی رات نہ کریں، 11ویں اور 12ویں کی درمیانی رات میں کر لیں، تاکہ اور بہت سے لوگ جمع ہو جائیں۔ تو آپ کے پاس کوئی دم ہے، کوئی نقش ہے، تعویذ ہے، کوئی خاص عمل ہے، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا ہے مشاہدے اور تجربے میں، لازم لکھیں، لازم لکھیں، اور لکھ کے استقبالیہ پر ضرور اپنا نام پتہ جمع کرائیں۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کی خدمت ہے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اس وقت ویلڈنگ کی خدمت، ٹرسٹ کے سامان کو رکھنے کے لیے جو کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ کھلاتا پلاتا رہے گا، جو پہنائے گا اللہ اس کو پہنائے گا، جو کھلائے گا اللہ اس کو کھلائے گا۔ تو اس خدمت میں بھی صرف تھوڑا سا وقت دے دیا کریں، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے اور خیر بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہمارا عمل ہے آج کا، اور یہ عمل کون سا؟ مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، مجرمانہ حاضری کا عمل ہے، اور بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے یہ مجرمانہ حاضری کا عمل، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے حضور میں بڑے فیصلے کرواتا ہے، بہت فیصلے کرواتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات بندوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے بندے تم نے اپنے مجرمانہ ادائیں پیش کر دی ہیں، میں نے تمہیں مجرموں کی لسٹ سے نکال کے دوستوں کی لسٹ میں ڈال دی ہے۔ تو مجرمانہ کیفیت میں سر جھکا کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لیں گے، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ اپنے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پورے بدن پر پھیر دیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے
اور برکتوں خیروں کا ذریعہ بنائے۔ یہ نقش روز پر کرنا نہ بھولیں، اور 11 اور 12 کی درمیانی رات کے عمل ہونے والے ہیں، ان کو بہت توجہ سے لیں۔ اور یہ جو میں نے کن فیکون کے نفل دیے ہیں، ان نفل کو توجہ سے پڑھیں، اور 100 نفل ابکری کی نیت کر کے، میری اور میری نسلوں کی نیت کر کے، یہ سمجھ لیں یہ 100 نفل نہیں ہوں گے، یہ نفل کا چلہ ہو جائے گا۔ پھر زندگی میں 2 نفل پڑھیں گے اور فیصلے کرا دے گا۔ مولا جیون رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بادشاہ نے کہا اس کو گرفتار کرو۔ بیٹے بھاگتے بھاگتے آئے اور کہا اچھا میری گرفتاری کا حکم ہے؟ تو کہا میرا لوٹا اور مسلح لے آؤ۔ استاد کو لوٹا اور مسلح دیا اور پھر بادشاہ کے پاس گئے۔ وہ بادشاہ والد تھا کہ انہوں نے مسلح لے لیا، تو بادشاہ ننگے سر ننگے پاؤں دوڑا آیا اور معافی مانگی، مسلح پہ کھڑے نہ ہونا ورنہ کوئی فیصلے اور ہو جائیں گے۔ معافی مانگی، بادشاہ نے معافی مانگی۔ تو پہلے اس نفل کا چلہ کر لیں۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں نا یہ بندہ عامل ہے، اس نے چلہ کیا ہوا ہے، پھر ایک دفعہ پڑھتا ہے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ 100 نفل اس رمضان میں، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے تک 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں کہ انشاءاللہ پورا کریں گے، اور ہر دفعہ گڑ گڑا کے، اور ہر دفعہ بھیکاری بن کے، اور ہر دفعہ محتاج بن کر کیا عمل کو توجہ سے، یقین سے، دھیان سے کرنا ہے۔ کریں گے نا، اور اس کو روزانہ کرنا ہے، اور باقاعدگی سے کرنا ہے، اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ روزانہ کرنا ہے، باقاعدگی سے کرنا ہے، اور مستقل مزاجی سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور برکتیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور دوسرا ایک عمل بہت اہم ہے، سوتے وقت اس کو اپنی پہلے عادت بنا لے، پھر عبادت بن جائے گی کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک بار دائیں کروٹ پر لیٹیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، بائیں کروٹ پر لیٹیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، سیدھے آسمان کی طرف لیٹیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، 70,000 فرشتہ اس بندے کی حفاظت کو آ جاتا ہے۔ 70,000 فرشتہ اس بندے کی عبادت کو آ جاتا ہے۔ 70,000 فرشتہ، یہ تسبیح خانے میں اس کی مشق کر لیں، اور جو پوری دنیا میں ہماری آواز کو سننے والے ہیں وہ اپنے مقام پہ اس کی مشق کریں، اور یہ ضرور کریں، اس کا بہت نفع ہوگا۔ اب ہر رمضان میں ایک عمل ہوتا ہے، وہ عمل بہت طاقتور ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی بندشوں میں بندھی ہوئی، بندشوں میں بندھی ہوئی، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے، اور یہ تصور ہو کہ یا اللہ میری زندگی ایسی ہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بندھی ہوئی ہیں، ایسے ہی میری زندگی ان بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے اور ناکامیوں میں، اور اللہ میں تیرا وہ نام پڑھوں گا جس نام کی برکت سے بندشیں کھل جائیں گی، اور وہ بندشیں رزق کی، صحت کی، روحانیت کی، اللہ کی طرف آنے کی، زندگی کی کوئی بھی بندشیں ہیں، اے اللہ میں ان ساری بندشوں کو توڑنے کے لیے تیرا نام لیتا ہوں۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، حامیم عین، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد،
اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف. پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے اب اللہ کا دھیان، اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد مراقبہ، اور مراقبے میں تصور یہی ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. جتنا دل کی گہرائیوں اور توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ نفع ہوگا، ڈوب کے توجہ سے، دھیان سے. تو آج ہم ذکر جو ہے یہی ذکر کریں گے، یا توابو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے، پھر مراقبہ اور پھر دعا ہوگا. اور پھر عرض کروں گا، میری بات پہ غور کیجئے گا، سونے کے وقت میں فوراً سو جائیں، اٹھنے کے وقت میں فوراً اٹھ جائیں، اور اپنی چیزوں کو جگہ جگہ بکھیرے نہیں، ہر چیز کو سمیٹ کے رکھیں. سلیقہ زندگی میں ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، اور تسبیح خانے میں صفائی سلیقے کا خیال ہو، بہت زیادہ خیال ہو. تسبیح خانے میں خواتین بھی مرد بھی صفائی سلیقے کا خیال ہو. اور کبھی خیال کرنا، ننگے پاؤں بیت الخلاء میں جا کے دریوں پہ نہ آنا، یہ نادانی اکثر خواتین میں ہوتی ہے. ناپاکی کا بہت خیال کرنا، پاکی کا بہت خیال کرنا، اور مان کے چلنے کا مزاج ہو، خدمت والوں کی مان کے چلنے کا مزاج ہو. تو اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے اور پوری توجہ سے کریں گے. اور یہ وہ ذکر ہے جو واقعتاً اسم اعظم ہے. یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، توابو یا کریمو، یا توابو یا کریم. یا توابو یا کریمو. یا توابو یا توابو یا توابو یا توابو یا کریم، یا توابو یا کریم. توابو یا کریم. یا توابو
لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک انت نستغفرک ونتوب الیک انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رب.